سورہ حج میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے ہاں اللہ کی طرف سے بہتری ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ رب کی حرمتیں کیا ہیں؟ مصطفیٰ سے محبت، مصطفیٰ کی شان، مصطفیٰ کا اسوہ حسنہ، یہ اللہ کی حرمت ہے۔ اہل بیت کی شان، اہل بیت کا قرب الہی ہونا، اہل بیت کا مخلوق کے لیے ہادی ہونا، اہل بیت کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے۔ یہ اہل بیت کی حرمت جو ہے یہ اللہ کی حرمت ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ رسالت کی حرمت، رسالت کی تعظیم اور رسالت کی اطاعت کرنے سے، نبی کی اطاعت کرنے سے، محمد سے پیار کرنے سے، عشق کرنے سے اللہ کی حرمتوں کی تعظیم ہوتی ہے، اور اہل بیت سے پیار کرنے سے اجر رسالت ادا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، اے نبی ان کو بتلا دے اہل بیت سے مودت اجر رسالت ہے۔ یہ جو حرمت اہل بیت ہے اللہ اس کو اپنی حرمت کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی حرمت ہے۔ رسالت نے توحید کے لیے کام کیا اور اہل بیت نے توحید و رسالت دونوں کے لیے کام کیا۔ اللہ نے صلہ یہ دیا کہ اہل بیت کو قسیم النار والجنہ بنا دیا، اہل بیت کو سردار جنت بنا دیا، اہل بیت کو ساقی کوثر کے پاس اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اب ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم عبادتیں تو کرتے ہیں، 5 وقت نماز اللہ کی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن ثواب ان کا نہیں ملتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کی حرمت کا احترام نہیں کیا، نبی کی عطرت کا احترام نہیں کیا۔ اللہ جو فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر یعنی اہل بیت کی۔ اگر ہم ان کی اطاعت کرتے اللہ، رسول اور اہل بیت کی، تو آج گمراہی نہ ہوتی، آج دنیا میں امن ہوتا، آج دنیا میں بے حیائی نہ ہوتی، آج ایک منظم اور پرامن معاشرہ ہوتا، آج ظلم نہ ہوتا، انصاف ہوتا۔ اگر ہم اللہ، رسول اور اس کی اہل بیت کی اطاعت کر لیتے۔ اللہ، رسول اور اس کی اہل بیت کی اطاعت کا حکم قرآن میں بھی آیا ہے اور مصطفیٰ نے بھی یہی کہا ہے۔ میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت۔ ان کا دامن مت چھوڑنا، یہ اللہ کی رسی ہیں، ان کے ذریعے تم اللہ تک پہنچو گے۔
قرب الہی حاصل کرنا ہے تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے نہ بناؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اہل بیت ہی تو وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی رسی ہیں۔ ہم نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم قرب الہی حاصل نہیں کر سکے۔ قرب الہی دیکھو تو صحیح حسین نے کیسے حاصل کیا ہے۔ ایک عاشق کے توحید ہونے کا ثبوت کیسے دیا ہے۔ حسین نے جان، مال، نفس، اولاد کی قربانی ایسے دی ہے کہ عاشق کو حسین نے خود کہا ہے، رب کو اللہ حسین نے فرمایا ہے، اے میرا رب یہ بھی لے، حسن کا بیٹا قاسم بھی لے لے، علی اکبر بھی لے لے، جو لینا ہے لے لے، فقط تو راضی ہو جا۔ آج تجھ کو راضی کرنے کے لیے میں اپنا سب کچھ لٹا رہا ہوں۔ پھر آخر میں خود بھی قربان ہو گئے اور سر سجدے میں رکھ دیا اور پڑھا سبحان ربی العظیم، تو اللہ راضی ہو گئے۔ اللہ نے کہا، اے حسین تو نے دین کی حرمت کو بلند کیا ہے، میں تیری عظمت کو، تیری یاد کو، تیرے ذکر کو اتنا بلند کروں گا کہ وہ شفاعت کا مالک بھی تو ہوگا۔ یہی تو وجہ تھی کہ سر نیزہ پہ حسین قرآن پڑھ رہے تھے۔ کبھی دیکھا ہے کسی نے کہ کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہو؟ اگر حسین کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو سمجھ لو تم میں اور ان میں فرق ہے۔ تم رضی اللہ ہو، لیکن رضی اللہ کیسے ہو؟ کچھ تو ان میں منافقون تھے، اللہ نے سورت نازل کر دی، منافقون سورت، لیکن اہل بیت جو ہیں وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ اور ملائکہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اس لیے اے مسلمانوں، آپ بھی ان پر درود و سلام بھیجو، ان سے عشق کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کی سیرت پہ چلو، تاکہ تمہیں بھی قرب الہی حاصل ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔